السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے۔ اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھے۔ دوستو آج کی اس ویڈیو میں جو میں آپ کو بتلانے والا ہوں وہ ذرا معمولی سا حیا سے تعلق رکھتا ہے، شرم کی چیز ہے۔ لوگ ایسی چیزوں کو ایک دوسرے سے معلوم کرتے ہوئے حیا کرتے ہیں، شرم کرتے ہیں ایسی باتیں کرتے ہوئے، لیکن چونکہ دین کا حصہ ہیں، رسول اللہ نے تعلیم دی ہے، رسول اللہ نے سب کچھ کر کے دکھلایا ہے، سب کچھ ہی سکھایا ہے، اس لیے ہمارے لیے بھی وہ سب کچھ سیکھنا اور ان چیزوں کو اسی طریقے پر کرنا جیسے پیغمبر نے کر کے دکھلایا ہے یہی ضروری ہے، اور اسی میں ہمارے لیے کامیابی ہے، اسی میں ہمارے لیے اچھائی ہے، اسی میں ہمارے لیے بھلائی بھی ہے۔ اس لیے دین کے معاملے میں کبھی کچھ معلوم کرتے ہوئے حیا اور شرم آڑے نہیں بننی چاہیے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک عورت آئی اور آ کر کے کہنے لگی، اے اللہ کے پیغمبر، اللہ سچ بیان کرنے سے نہیں شرماتا، اللہ حق بیان کرنے سے نہیں شرماتا۔ جب اللہ سچ اور حق بیان کرنے سے نہیں شرماتا تو میں معلوم کرنے سے بھی نہیں شرماتی۔ اور پھر آپ نے حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم سے ایک بات معلوم فرمائی۔ اس عورت نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، ان صحابیہ نے معلوم کیا کہ پیغمبر اگر عورت کو احتلام ہو جائے تو کیا احتلام کی وجہ سے عورت پر بھی غسل فرض ہو جاتا ہے؟ یہ بات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم کی۔ آپ نے فرمایا ہاں، عورت پر بھی اگر احتلام ہو جائے تو غسل فرض ہو جاتا ہے۔ یہ گفتگو ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کھڑی ہوئی سن رہی تھی، اور جب انہوں نے یہ سوال کیا تو انہوں نے حیا کی وجہ سے ام عائشہ نے اپنے منہ پر کپڑا ڈال لیا۔ پھر جب وہ چلی گئیں تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ام عائشہ نے فرمایا کہ حضور عورت کو بھی احتلام ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، عورت کو بھی احتلام ہوتا ہے۔ اس بات کو سنا کر یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے میں نے کہ دین کے معاملے میں کچھ بھی معلوم کرتے ہوئے شرم نہیں آنی چاہیے، حیا آڑے نہیں بننی چاہیے۔ اگر آپ شرما گئے، حیا آپ کے اندر آ گئی معلوم کرنے سے، تو آپ غلط ہی کرتے رہیں گے، آپ کی غلطی کی اصلاح نہیں ہوگی۔ اس لیے دو باتیں آج آپ کی خدمت میں ایسی ہی بیان کرنے والا ہوں جس کی جانب لوگ توجہ نہیں دیتے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایسی تعلیم دی ہے، اس میں دو باتوں میں سے پہلی بات کیا ہے؟ کسی صاحب نے معلوم کیا ہے کیا ہم بستری کرنے پر شوہر بیوی کا مجامعت، جماع، صحبت کرنے پر ثواب ملتا ہے یا نہیں؟ اور دوسرا سوال ہے ہم بستری کی دعا عربی اور اردو دونوں میں کیا ہے بتا دیجیے۔ پہلا سوال ہم دیکھتے ہیں، ہم بستری کرنے پر ثواب ملتا ہے یا نہیں؟ یاد رکھیں ہم بستری کرنے پر ثواب ملتا ہے، اور نہ صرف یہ کہ ثواب ملتا ہے بلکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو صدقہ خیرات بتلایا ہے، اور اس کی تائید ایک روایت جس کے راوی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ غریب صحابہ حاضر ہوئے، اور حاضر ہو کر کے کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، جو مالدار صحابی ہیں وہ تو ہم سے آگے نکل جائیں گے، ہم پیچھے رہ جائیں گے۔ آپ نے فرمایا بھائی کیوں، کیا بات ہوئی؟ تو یہ صحابی فرمانے لگے کہ جیسے ہم روزے رکھتے ہیں مالدار صحابی بھی ایسے روزے رکھتے ہیں، اور جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں مالدار صحابی بھی ویسے ہی نماز پڑھتے ہیں، جیسے جو عبادت ہم کر رہے ہیں وہ سب مالدار صحابی بھی کرتے ہیں، اور پلس یہ کہ وہ ان ساری عبادتوں کے ساتھ ساتھ صدقہ خیرات بھی کرتے ہیں، تو وہ اپنے صدقہ خیرات کی وجہ سے ہم سے آگے نکل جائیں گے، اس لیے کہ باقی ساری عبادتیں تو سب نے کی ہیں، انہوں نے پلس صدقہ خیرات بھی کیا ہے، اس کی وجہ سے وہ ہم سے آگے ہوں گے، ہم پیچھے رہ جائیں گے۔ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ان صحابیوں کی بات سن کر کے ارشاد فرمایا، کیا اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس لائق نہیں بنایا کہ تم صدقہ کرو؟ پھر آپ نے فرمایا ہر تسبیح یعنی سبحان اللہ، الحمدللہ پڑھنا یہ صدقے کی برابر ثواب رکھتا ہے۔
ہر ایک بار سبحان اللہ پڑھنا صدقہ کہلاتا ہے، ہر ایک بار الحمدللہ پڑھنا صدقہ کہلاتا ہے، ہر ایک بار لا الہ الا اللہ پڑھنا صدقہ کہلاتا ہے۔ پھر آپ نے جو آگے کی بات ارشاد فرمائی وہ اصل سنانی ہے۔ آپ نے فرمایا تمہاری شرمگاہ پرائیویٹ پارٹ میں بھی صدقہ چھپا ہوا ہے۔ صحابی نے سوال کیا اللہ کے رسول، ہم جو اپنی بیویوں سے ہم بستری کرتے ہیں، جماع کرتے ہیں، کیا اس پر بھی ثواب ملتا ہے اور اس پر بھی اللہ کی جانب سے صدقے کا ثواب ملے گا؟ پھر حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے صحابی کو بات سمجھانے کے لیے ایک سوال کیا، اچھا یہ بتاؤ کہ اگر وہ اپنی شرمگاہ کو حرام جگہ استعمال کرتا، پرائیویٹ پارٹ کو ناجائز جگہ استعمال کرتا تو گناہ ملتا ہی نہیں ملتا؟ صحابی نے کہا جی اللہ کے رسول، گناہ ملتا اور وہ زانی کہلاتا۔ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا جب غلط جگہ استعمال کرنے سے گناہ مل رہا ہے تو پھر صحیح جگہ استعمال کرنے سے ثواب کیوں نہیں ملے گا؟ یعنی بیوی سے صحبت کرنے سے صدقے کا ثواب ملتا ہے۔ یہ پوری اس بات کا خلاصہ ہوا۔ جو سوال تھا کیا بیوی سے صحبت کرنا ثواب ہے؟ یقیناً ثواب ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کی روایت میں نے پوری اسی لیے آپ کو سنائی ہے۔ اور دوسرا سوال ہے کہ ہم بستری کرنے کی دعا عربی اور اردو دونوں میں بتا دیجیے۔ یاد رکھیں ہم بستری کرنے کی خاص دعا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم کی ہے، سکھلائی ہے، اس لیے اس کو شادی شدہ حضرات کا اہتمام کرنا چاہیے پڑھنے کے لیے۔ حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم میں سے کوئی اپنی بیوی سے ہم بستری کا ارادہ کرے تو سطر کھولنے سے پہلے اس کو یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ اس دعا میں کیا سکھلایا گیا ہے؟ پہلے آپ دعا سنیے۔ دعا ہے بسم اللہ اللہم جنبنی الشیطان وجنب الشیطان فیما رزقتنا۔ یہ دعا کے عربی الفاظ ہیں اور اس کا اردو ترجمہ ہے اے اللہ تو ہمیں شیطان سے بچانا اور تو ہمیں جو اولاد دے اسے بھی شیطان کے وار سے بچانا۔ یہ اس کا اردو ترجمہ ہے۔ جو بندہ ہم بستری سے پہلے اس دعا کو پڑھ لے گا اللہ تعالیٰ ان شوہر بیوی کی بھی شیطانی وار سے، شیطانی حملوں سے حفاظت کرے گا، اور اس ہم بستری کے نتیجے میں اگر اللہ تعالیٰ نے اولاد لکھی ہوگی تو وہ جو اولاد پیدا ہونے والی ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی شیطان کے وار، شیطان کے ناجائز حملوں اور ارادوں سے محفوظ رکھے گا۔ تو اردو ترجمہ یہ ہے یا اللہ ہمیں شیطان سے محفوظ رکھنا اور ہمیں آپ جو اولاد دینے والے ہیں اس کو بھی شیطان کے وار سے محفوظ رکھنا۔ یہ اردو ترجمہ ہے اور عربی میں نے آپ کو پڑھ کر کے سنائی دی ہے۔ اس لیے اس دعا کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے ہمارے شادی شدہ جوڑوں کو اس دعا کے پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آپ نے الحمدللہ ہماری یہ ویڈیو پوری دیکھ لی۔ اب اس کو لائک کیجئے اور 5-7 لوگوں تک شیئر کیجئے۔ دعاؤں کی درخواست ہے، پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔